قیامت کی عدالت کیسی ہوگی؟ کیا دنیا کی عدالت جیسی ہوگی؟ اور کیا قرآن مجید میں دنیا کی تنقید کی گئی ہے؟ آئیے ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈتے ہیں سورہ جاسیہ کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ جاسیہ کی تفسیر کا یہ 12واں اور آخری ایپیسوڈ ہے، جس میں سورہ جاسیہ کی آخری 3 آیتوں یعنی آیت نمبر 35، 36 اور 37 کی تفسیر کو ہم جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 35 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون۔ یہ اس سبب سے کہ تم لوگوں نے خدا کی آیتوں کو ہنسی ٹھٹھا بنا رکھا تھا اور دنیاوی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ غرض یہ لوگ نہ تو اس سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کو اس کا موقع دیا جائے گا کہ توبہ کر کے خدا کو راضی کر لیں۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر۔ استعتاب کا معنی ہے ایسی چیز مانگنا جو رنج و غم کو دور کر دے، مثلا معافی مانگنا۔ قیامت کی عدالت کی تصویر کھینچی ہے۔ نمبر 1، قیامت میں سب جمع ہوں گے، یجمعکم۔ نمبر 2، قیامت کے دن اہل باطل اپنا گھاٹا دیکھیں گے، یخسر المبتلون۔ نمبر 3، ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی، کل امت تدعا الی کتابہا۔ نمبر 4، نامہ عمل کا گواہ ہوگا، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق۔ نمبر 5، لوگ 2 گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے، کچھ لوگوں پر رحمت ہوگی اور کچھ جہنم میں جائیں گے۔ نمبر 6، جہنم والوں کو ان کی سزا کی دلیل سمجھا دی جائے گی۔ نمبر 7، سزا گناہ کے مطابق ہوگی۔ نمبر 8، گناہوں کے برے اثرات انسان کے دامن گیر ہوں گے اور باہر نکلنے اور معافی مانگنے کا راستہ بند ہوگا۔ بدقسمت ہونے کا سب سے بڑا سبب دنیا پر غرور کرنا، مذاق اڑانا اور شک ڈالنا ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں کیا پیغامات دیتی ہے۔ نمبر 1، مجرم کو سزا دیتے وقت اس سزا کی وجہ بتائی جائے۔ نمبر 2، دنیاوی زندگی پر غرور کرنا اور مدہوش ہو جانا انسان کو حقائق کا مذاق اڑانے کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 3، دنیا کی تنقید نہیں کی گئی ہے بلکہ دنیا پر غرور کرنے کی تنقید کی گئی ہے۔ نمبر 4، جو لوگ آسمانی مکتب کا مذاق اڑائیں ان کے لیے نہ ہی کوئی نجات کا راستہ ہے اور نہ ہی معافی۔ آیت نمبر 35 کی تفسیر کو جان لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ پس سب تعریف خدا ہی کے لیے سزاوار ہے جو سارے آسمان اور زمین کا مالک، غرض سارے جہان کا مالک ہے، اور سارے آسمان و زمین میں اس کے لیے بڑائی ہے اور وہی سب پر غالب، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37 کے نکات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا
اس سورے کا آغاز قرآن مجید کے نزول اور نعمتوں کی بات سے ہوا تھا، اور وہاں پر اللہ کو عزیز و حکیم بتایا گیا تھا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اور اس سورے کے آخر میں بھی جب مذاق اڑانے والوں کی سزا بات ہوئی، اس وقت بھی اللہ کو عزیز و حکیم کہا گیا۔ یہ بات شاید اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہو کہ نعمتیں، سزائیں اور مہربانیاں سب اللہ کی قدرت اور حکمت کے سبب ہیں۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ جاسیہ کی آخری آیتیں ہمیں کیا پیغامات دیتی ہیں۔ نمبر 1، صرف اللہ ہی بڑائی اور حمد و ثنا کے لائق ہے۔ نمبر 2، زمین و آسمان اور پوری دنیا کا پالنے والا خدائے واحد ہے۔ نمبر 3، زمین و آسمان اور تمام چیزیں اللہ کے زیر تربیت ہیں اور کمال کی جانب رواں ہیں۔ نمبر 4، اللہ کی عزت اور اس کی قدرت اس کی حکمت اور تدبیر کے ہمراہ ہے۔ تو محترم ناظرین، ہم نے سورہ جاسیہ کی مکمل تفسیر جان لی اور ساتھ ہی اپنے سوالوں کے جوابات بھی جان لیے۔ تو ہمارے پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ قیامت کی عدالت دنیا کی عدالت جیسی نہیں ہوگی۔ قیامت کی عدالت میں سب جمع ہوں گے، انسان کے نامہ اعمال اس کی گواہی دیں گے۔ لوگ دو طرح سے ہوں گے، کسی پر رحمت ہوگی تو کوئی جہنم میں جائے گا اور وہاں پہ معافی مانگنے کا راستہ بند ہوگا۔ اور ہمارے آخری سوال کا جواب یہ تھا کہ دنیا کی تنقید نہیں کی گئی ہے بلکہ دنیا پر غرور کرنے کی تنقید کی گئی ہے۔ تو اسی کے ساتھ سورہ جاسیہ کی تفسیر کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ نے سورہ جاسیہ سے کیا کیا نکات سیکھے ہیں وہ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک تو ناظرین، سورہ جاسیہ کی آیتوں سے آپ نے کیا کیا نکات سیکھے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک اور نئے سورے کی تفسیر کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔